شدت برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، روزہ زبان کا روزہ، روزہ آنکھ کا روزہ، روزہ ہاتھوں کا روزہ، روزہ پیر کا روزہ۔ یہ تو سارے وہ اعضاء ہیں جن کو انسان کنٹرول کرتا ہے۔ برے کام کرتا تھا ہاتھ رک گئے، بری باتیں کرتا تھا زبان رک گئی، بد نظری ہوتی تھی نگاہ خاموش، بد کلامی سنتا تھا کانوں کو بھی روزہ، سر سے لے کر پاؤں تک جو روزہ ہے۔ دیکھیے ادھر سے منہ کے اندر سے کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادھر سے کوئی چیز غلط جائے تو پھر کیسے روزہ ہوگا؟ یہ بھی ہے، اس سے اندر اگر کوئی غلط چیز دیکھے تو روزہ کیسے ہوگا؟ یہاں سے پیٹ سے ہر چیز کو، اس لیے فرمایا کہ صرف پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنا۔ پہلی سیڑھی پر میرے آقا نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین کی دعا یہی تھی کہ آقا جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشش کے لائق نہ بنا سکے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب دوسری سیڑھی پر جب منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پھر دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ، جبرائیل امین یہ دعا کرتا ہے کہ جس شخص کے والدین زندہ ہوں، توجہ، جس شخص کے والدین زندہ ہوں، باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، وہ شخص ان کو راضی کر کے اگر جنت کا حقدار نہ بن سکا، اگر ماں باپ کو راضی کر کے وہ جنت میں نہ جا سکا، تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی وعید ہے، سب سے بڑی وعید۔ روزہ رکھیں آپ کی بات ہے، حج کریں آپ کی محنت ہے، نماز اٹھ کے پڑھیں آپ کی محنت ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر ماں باپ ناراض ہیں، فرض نماز، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ خیرات نفل کو تو دور رکھ دینا، فرض نماز، حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھو ماں باپ سے مقابلہ نہیں ہے، سبحان اللہ، ماں باپ سے مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بات کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی، بات تو یہ کہتے ہیں، کہتے ہوئے سنا ہے میں نے، گناہ گار آنکھوں نے، میرے گناہ گار کانوں نے یہ کہتے سنا ہے۔ باپ کو باپ کہتے نہیں، بڈھڑا کہتے، بڈھڑا، میرا بڈھڑا تو میری بڈھڑی۔ جب قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ، جتنا بڑا پیر ہو، وقت کا غوث ہو، آپ کو پتہ نہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کے مقام پر ابتدا کی پہلی سیڑھی پر کس نے قدم رکھایا؟ ماں کے قدموں کی برکت سے غوث غوث بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باپ کی نکاح کرم سے بندہ ولی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بدبخت اولاد، والدین بیمار ہیں، بوڑھے ہو گئے، اب وہ پسند نہیں ہے۔ میری بات ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، آپ کے پاس پیر آ جائے، آپ کا مرشد آ جائے، مرشد کا ادب لازمی کرے۔ مرشد بھی باپ کی طرح ہے، مرید روحانی اولاد کی طرح ہے۔ اگر پیر کا ہاتھ جیب پر ہو تو سمجھو ڈاکو ہے، تو پھر سریکی میں کہتے ہیں پیر نہیں چمچیر ہے۔ اگر پیر کی نگاہ آپ کے مال پر، آپ کی دولت پر ہے،
ووٹ جو نہ جو صحیح پیری مریدی کا تعلق ووٹوں سے بھی نہیں ہے. میں آج یہ فیصلہ کر رہا ہوں. مرشد روحانی باپ ہے. مرشد وہ ہے جس کا ساتھ قبر میں بھی ہے, حشر میں بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں جس کا پیر نہیں ہوگا, قبر میں شیطان پیر ہوگا. میں کہتا ہوں واقعی سچی بات ہے, سچی بات ہے. کہتے ہیں ثبوت. میں کہتا ہوں ثبوت یہ ہے کہ اللہ پاک جب فرشتہ قبر میں بھیجے گا نا, تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مرشد کامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مرشد جو حضور صاحب روضہ کی ذات کی طرح ہے. وہ مرشد جو بابا فرید الدین گنج شکر کی طرح ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جیسے پیروں کی بات نہیں ہے. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں. یہ مت سوچا کرو کہ کوئی بات ہو تو میں اپنی بات کرتا ہوں. میں تو آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. بات تو بڑی رہ گئی نا. یہ ان پیروں کی بات ہے. جب انسان قبر میں اترتا ہے دل گھبرا جاتا ہے. وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میں کہاں گیا, نئی دنیا آ گئی. اللہ پاک فرشتے کو اس کے مرشد کی صورت میں بھیجتا ہے. انجانی صورت میں نہ ہو, اپنے مرشد سے عشق کرتا تھا, مرشد کی وجہ سے رب سے محبت کرتا تھا. اس لیے آج وہی ہم نشیں ہو جو رب کی باتیں کرتا تھا, جس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا تھا, جس کے ساتھ بیٹھ کر رب کے عشق کے ترانے گاتا تھا. آج وہی ہستی فرشتے کی صورت میں سامنے ہے. وہ پریشان ہوتا ہے, بار بار بھول جاتا ہے, سب بھول جاتا ہے. اپنے مرشد کی صورت جب سامنے پاتا ہے تنہائی دور ہوتی ہے, جی میں جی آتا ہے, کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہے, ہوش ٹھکانے آتا ہے. تو پھر تھپ تپی دے کر یہ کس کو نصیب ہوتا ہے جو ہمیشہ حق کی راہ پہ چلتا ہے. اتنا بڑا رتبہ پیر کا. اور پھر قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے, یوم ندعو. اٹھاؤ قرآن پاک پڑھو تو صحیح. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر شخص کو پکارا جائے گا اس کے امام کے نام سے. ہر شخص. امام کیا ہے؟ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم روحانی طور پر جو جس سلسلے سے چلتا ہے, یہ سلسلہ اس کے پیر کی کڑی سے کڑی ملتی ہے. میری کڑی ملی حضور صاحب روضہ سے, حضور صاحب روضہ کی کڑی ملی حضرت حافظ جمال اللہ سے, حضرت حافظ جمال اللہ کی کڑی ملی قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاردی سے, حضرت قبلہ عالم کی کڑی ملی خواجہ فخر الدین دہلوی سے, ان کی کڑی ملی چراغ الدین دہلوی سے, بابا نظام الدین اولیاء سے, بابا فرید الدین گنج شکر سے, معین الدین چشتی اجمیری سے, مولا کائنات سے. سبحان اللہ. کڑیاں ملتی مولا علی کے در سے. یہ در لے کے جاتا ہے مولا علی کے پاس. سلسلہ نقش بندیہ ہو, چشتیہ ہو, قادریہ ہو, سہروردیہ ہو, شاذلیہ ہو, رفاعیہ ہو, ماتریدیہ ہو, خالدیہ ہو, جتنے سلسلے ہیں مولا کائنات کے در کی خیرات ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا بڑا رشتہ ہے پیر و مرشد کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم جتنی عزت اپنے پیر و مرشد کو دیتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, پیر و مرشد کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے قدموں پہ اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں, تو جو اللہ کی قسم وہ اگر ایک حصہ ادب ہے اس سے زیادہ لاکھ حصہ ماں باپ کا ادب ہے. اگر حیرت ہے یہ اس کی بات ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں. باپ نمازی ہو یا نہ ہو, سنو, مان تہجد گزار ہو یا نہ ہو, وہ جیسے بھی ہیں, اولاد جتنی عابد زاہد ہے, گناہگار ماں باپ اولاد کی جنت کا دروازہ. اللہ پاک ان کو ہدایت. ہو سکتا ہے اولاد کی نیکی والدین کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے,
اس لیے میری نوجوان نسل، میرے نوجوان دوست، میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل کی دعا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جس شخص نے ماں باپ پائے یا ایک پایا یا دونوں پائے، اگر وہ دونوں کو راضی نہ کر سکا یا ایک کو راضی نہ کر سکا، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب تیسری دعا میں مختصر عرض کروں۔ تیسری دعا پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کی یہ تمنا ہے، دعا ہے کہ جس شخص کے سامنے میرے آقا تیرا نام لیا جائے، تیرا ذکر کیا جائے اور میرے آقا اس کا سینہ ٹھنڈا نہ ہو، وہ اپنے لبوں پر درود و سلام نہ لائے، جبرائیل دعا کرتا ہے کہ ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا کا نام آئے اور کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑے۔ اب یہیں سے میں اپنے موضوع کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں۔